ہوئی کہ آپ نے ان کے خلاف طاقت استعمال کی. تو آج اگر عراق میں امریکہ کہتا ہے کہ میں طاقت کے استعمال میں ناکام ہو گیا ہوں، اگر افغانستان میں وہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، پاکستان میں اس کی یہی اپرچونٹی ہے کہ یہاں پر نیٹو اور امریکہ کی فوج نہیں مرے گی، پاکستانی فوج مرے گی. اس لیے اس کو بجائے مفت میں ایک فوج مل گئی ہے. پاکستانی قوم ہے، قوم بھی مرے تو پاکستانی، فوج بھی مرے تو پاکستانی، ان کو کوئی پرواہ نہیں اس بات کا. لہذا ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ہمیں اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ امریکہ آج ہم سے خوش ہے اور ہمیں جناب روزانہ کوئی ڈالروں کا فیصلہ کر رہا ہے اور امداد دینے کا فیصلہ کر رہا ہے، اطمینان کا اظہار کر رہا ہے. کل یا آج ایران میں ایک مظاہرے میں 7 لوگ مرے ہیں جی. اس پر تو اوباما خود پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے کہ ہمیں تشویش ہے. یہاں پر آپ کے روزانہ سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں، در بدر ہو رہے ہیں. یہاں میتوں پر خوشی ہے، وہاں 7 اموات پر اتنی بڑی تشویش ہے اس کو جی. تو آپ خود سوچیں کہ وہ ہماری اس قوم کے خون، چاہے وہ فوج کی طرف سے ہو، چاہے وہ طالبان ہوں، عوام ہوں، پاکستانی ہوں، جس کا بھی خون بہے یہاں پر، امریکہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم جتنی بھی جنگ لڑیں گے وہ کہیں گے ہمارے لیکن جس طرح حکومت بات کرتی ہے یا پاک فوج بات کرتی ہے کہ یہ جن کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کی اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے. اب بیت اللہ محسود کی بات کی جا رہی کہ وہ ٹارگٹ ہے اور اس کا جو ہے وہ اس کو ختم کیا جانا چاہیے. تو قبائلی علاقوں میں آپریشن کرنے کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر بیت اللہ محسود اور باقی لوگ ہیں. تو قبائلی علاقوں میں اس وقت آپ کے نزدیک کیا طریقہ کار کیا اختیار کرنا چاہیے؟ وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کی رہنمائی پارلیمنٹ نے، مذاکرات پارلیمنٹ نے کیا. بالکل پارلیمنٹ بیوقوف نہیں ہے. قوم کی اتنے منتخب نمائندے جو ہیں وہ اندھے نہیں ہیں. انہوں نے سوچ سمجھ کر بڑی تفصیلی ڈبیٹ کے بعد ایک بات طے کی ہے، متفقہ طے کی ہے. اور اگر میں اس میں موجود ہوں تو میرے انتہائی بالکل مد مقابل کے مخالف نظریات رکھنے والے بھی لوگ اس میں موجود تھے اور انہوں نے مل کر اس چیز پہ اتفاق رائے کیا ہے. روز روز اتفاق رائے نہیں پیدا ہوا کرتے اور اس طریقے سے ہمارے اتفاق رائے کو اور قومی یکجہتی کو سپتار نہ کیا جائے روز روز. لیکن مولانا صاحب بیت اللہ محسود جب ہم نے دیکھا جس نے یہ ذمہ داری بھی قبول کی کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی کی شہادت کا ذمہ بھی انہوں نے لے لیا اور کلیم بھی کیا کہ ہم نے انہیں مارا ہے، مطلب ایسے انسان سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے انسان کے بارے میں نے علامہ نعیمی کی شہادت کو ایک گھناؤنا جرم کہا ہے. بالکل سخت ناراضگی میں نے ظاہر کی ہے. چاہے کوئی بھی کرے، چاہے میرا بھائی ایسا حرکت کرے، میں اس کو بھی کہوں کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا اس کے تمام اس گندگی کا صفایا، اس کا حل، اس عقدے کا حل، اس مشکل کا حل اس کا یہ راستہ ہے کہ جس کے بعد دوسرا آپشن نہیں ہوتا جی. سیاسی لوگ اس طرح کرتے ہیں. ہم تو امریکہ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وار آن ٹیرر کے عنوان ہے یہ ایک آپشن آپ کو دیتا ہے اور دوسرا کوئی آپشن اس میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ پیس مشن کے حوالے سے ایک نیا عنوان قائم کریں گے تو اس پہ آپ کو کئی آپشن ملیں گے جی. پولیٹیکلی ملیں گے، ڈپلومیٹکلی ملیں گے، اکنامکلی ملیں گے، کئی آپشن پر آپ کام کر سکیں گے. اس کے اندر طاقت اس کا ایک جز ہوتا ہے. لیکن اگر آپ صرف طاقت کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر سارے آپشن بند ہو جاتے ہیں. تو یعنی وائڈر ایسپیکٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے اور وار آن ٹیرر سے آپ کی مراد ہے کہ اس میں صرف طاقت کا استعمال ہی ہوگا. ظاہر ہے جس میں طاقت ہے